اب پاکستان کی اگر 14 کروڑ آبادی ہے، آن دی ایوریج اگر ہم سمجھیں کہ ایک خاندان میں 7 افراد ہیں تو 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے۔ تو خاندان کے نظام کے بعد معاشرہ، وہ سوشل ایونز کون سے ہیں جنہیں معاشرے سے ایریڈیکیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور وہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں کہ جنہیں معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے۔ پھر اس سے آگے پھر جو اوپر کی سٹیج ہے وہ اسٹیٹ ہے، ریاست۔ ریاست کا تصور جو ہے وہ کوئی 200-250 سال پرانا ہے۔ صرف اس سے پہلے لوگ حکومت کو تو جانتے تھے کہ حکومت کیا ہوتی ہے۔ ریاست ایک ہائپوتھیٹیکل ایک کانسیپٹ ہے، آج اس کو اچھی طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ملی اصول کیا ہے، ہائیسٹ لیول پر اجتماعیت کے اصول کیا ہے، اسلامی ریاست کے اصول کیا ہے، یہ ہم سورۃ الحجرات کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ حصے ہیں کہ جو تیسرے حصے کے اندر یہ مقامات شامل ہیں۔ اب آئیے تعمیر سیرت کی قرآنی اساسات کون سی ہیں، ایک فرد کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بنیادیں کون سی ہیں۔ اس کے لیے سورۃ المومنون جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی پہلی 11 آیات اس میں شامل ہے، اور اسی کی ہم مضمون ہے سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 تک، 17 آیات۔ تو 11 آیات سورہ مومنون کی اور 17 آیات سورہ معارج کی، اور ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت مناسبت ہے۔ 4 آیات تو وہ ہیں جو دونوں میں بالکل بڑے نہیں انہی الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی، باقی بھی مضامین وہی ہے، عنوانات ذرا مختلف کر دیے گئے، کوئی ترتیب تھوڑی سی بدل دی گئی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے بارے میں عمومی اعتبار سے بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک خاص اسلوب یہ بھی ہے کہ بعض آیات جو بہت اہم ہیں ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ، ہو سکتا ہے 3 مرتبہ بھی آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں یہ آیت 2 جگہ آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی، سورہ صف میں بھی، بلکہ ایک تیسرے مقام پر اس کا میجر حصہ ریپیٹ ہوا ہے سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اگر آخری حصے میں فرق ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اسی طرح ایک آیت ہے منافقین کے بارے میں خاص طور پر، اور اے نبی ان کے اوپر سختی کیجئے، ان پر نرمی نہ کیجئے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مضمون ایک ہی ہے، ترتیب الٹ دی جاتی ہے۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بات ایک ہی ہے، وہاں رسول کا پہلے ذکر ہے، امت کا بعد میں، اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں امت کا ذکر پہلے، رسول کا بعد میں۔ اسی طرح فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ میں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ بات وہی ہے، ترتیب ذرا بدل دی ہے۔ تو اس کی آپ کو شاندار مثالیں اس درس میں ملیں گی کہ 4 آیتیں بعین ہی وہی ہیں کہ جو سورہ مومنون میں بھی آئی ہیں اور سورہ معارج میں بھی۔ اب میں پہلے ان دونوں مقامات کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے بھی آپ خود بھی نوٹ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اولئک هم الوارثون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اب دیکھیے سورہ معارج، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ذرا آئیے ہم سورہ مومنون کی آیات کو اصل بنیاد سمجھتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس سے متعلق کورسپونڈنگ جو چیزیں آئی ہیں سورہ معارج میں ان کا حوالہ دیتے چلے جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے فلاح پا گئے اہل ایمان، لیکن فلاح کیا ہے اصل میں؟ قرآن مجید میں فوز کا لفظ بھی آتا ہے، اولئک هم الفائزون، اور بھی مختلف الفاظ آتے ہیں کامیابی کے لیے، فوز، رشد، اولئک هم الراشدون، لیکن خاص اصطلاح جو ہے وہ فلاح، اور یہ فلاح کا مفہوم کیا ہے یہ جان لیجئے۔ فلاح کا جو مادہ ہے فے لام ہا، یہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ اسی لیے ان الحدید بالحدید یفلح کہا جاتا ہے، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فلاح کہتے ہیں اس کسان کو جو اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کا سینہ چیرتا ہے، فلاح۔ کسی شے کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی حقیقت برآمد کرنا۔ چنانچہ بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افلح کا، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ اب دیکھیے اس میں ایسا نقشہ ہے جیسے کہیں کوئی خزانہ ہے جو دبا ہوا ہے، چھپا ہوا تھا، کھود کر اسے نکالا اور لے گئے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان، اہل ایمان نے کھودا ہے کسی شے کو اور اس میں سے کوئی بہت قیمتی شے نکال لی۔ اس سے اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، آج کل ان موضوعات پر میں نے کئی جگہ پر گفتگو کی ہے، لیکن اس درس کے حوالے سے میں پھر چاہتا ہوں کہ وضاحت سے بات ہو جائے۔ ایک انسان کی انا ہے یا خودی ہے، علامہ اقبال کی اصطلاح میں اس کی باطنی شخصیت ہے، جو قرآن مجید کی اصطلاح میں روح ہے۔ روح ہمارے وجود کا مرکز ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا جب آتا ہے اور وہ جان کھینچتا ہے، قبض کرتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔ روح پر موت وارد نہیں ہوتی، روح صرف منتقل ہوتی۔ لفظ انتقال جسے ہم کہتے ہیں وہ روح کا معاملہ ہے۔ جسم ہمارا اس زمین سے آیا تھا، کچھ عرصے رہا ہے یہاں اور پھر زمین میں چلا جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔